فرش مجلس پر ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور اس سے تلاوت کے بعد عارف سخنوری صاحب اور جناب سائم عباس صاحب فرزند انوار رضوی صاحب پیش کریں گے۔ میں گزارش گزار ہوں قاری قرآن جناب انوار رضوی صاحب کا کہ وہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ ایک نعرہ صلوات سن کر سب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز قاری قرآن جناب انوار رضوی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کیا۔ سے گلوں نے کاٹ دیں لوہے کی شیرگیں، خنجر کو اس کے خون میں نہلا دیا گیا، کہ خنجر کو اس کے خون میں نہلا دیا گیا۔ آواز اس کے خطبے کی داؤد بن گئی، کہ آواز اس کے خطبے کی
داؤد بن گئی لوہا ستم کے کان میں پگھلا دیا گیا. آواز اس کے خطبے کی داؤد بن گئی کہ آواز اس کے خطبے کی داؤد بن گئی لوہا ستم کے کان میں پگھلا دیا گیا. انہی 4 مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں. جناب سیم صاحب کو تشریف لائیں. سیم سلم ایک نعرہ سلوات. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک مطلب چلو سماعت فرمائیں کہ اگر سے لخت دل فاطمہ نہیں ہوتا، اگر سے لخت دل فاطمہ نہیں ہوتا، کسی کے ہونٹوں پہ ذکر خدا نہیں ہوتا. اگر سے لخت دل فاطمہ نہیں ہوتا، کسی کے ہونٹوں پہ ذکر خدا نہیں ہوتا، اور امانتوں کا اگر سلسلہ نہیں ہوتا، امانتوں کا اگر سلسلہ نہیں ہوتا، گماری نے بچا لیا ورنہ، کٹا کے ہاتھ جری نے بچا لیا ورنہ. وفا تو کیا ہے یہ لفظ وفا نہیں ہوتا، وفا تو کیا ہے یہ لفظ وفا نہیں ہوتا. اور میرے جری کو جو اذن جہاد مل جاتا، میرے علی کو جو اذن جہاد مل جاتا، یزیدیت کا جہاں میں پتہ نہیں ہوتا، یزیدیت کا جہاں میں پتہ نہیں ہوتا. اور خدا کے دین کی مشکل نہ حل ہوئی ہوتی، خدا کے دین کی مشکل نہ حل ہوئی ہوتی، اگر حسین سا مشکل کشا نہیں ہوتا، اگر حسین سا مشکل کشا نہیں ہوتا. نہ ہوتا ایک بھی سجدہ کبھی زمانے میں، نہ ہوتا ایک بھی سجدہ کبھی زمانے میں، جو وقت عصر کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، جو وقت عصر کا سجدہ ادا نہیں ہوتا. اور جماعتیں لیے ہم بھی بھٹک رہے ہوتے، جماعتیں لیے ہم بھی بھٹک رہے ہوتے، ہمارے پاس جو فرش ازا نہیں ہوتا. جماعتیں لیے ہم بھی بھٹک رہے ہوتے، ہمارے پاس جو فرش ازا نہیں ہوتا. اور وہ جتنے تیر ہیں لعنت کے میرے ترکش میں، وہ جتنے تیر ہیں لعنت کے میرے ترکش میں، ذرا بھی ان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا، ذرا بھی ان کا نشانہ خطا نہیں ہوتا. اور مقطع سماعت فرمائیے گا کہ جو کربلا کی زیارت نہ کرتے تم مختار، جو کربلا کی زیارت نہ کرتے تم مختار، تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مولا درجات بلند کریں. مختار لکھنوی صاحب کے ان کا کلام پیش کر رہے تھے سیم صاحب. 4 مصرے سرور نواب سرور صاحب کے بالکل تازہ 4 مصرے کہ تھا اتنا اعتماد خدا کو حسین پر، کہ تھا اتنا اعتماد خدا کو حسین پر، جنت بنانے کے لیے صحرا دیا گیا، کہ جنت بنانے کے لیے صحرا دیا گیا. اور کس نے کہا زمین کے اوپر ہے آسمان؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا زمین کے اوپر ہے آسمان؟ کیا عرش کو حسین کا روضہ بنا دیا؟ کیا عرش کو حسین کا روضہ دیا گیا؟ کیا عرش کو حسین کا روضہ دیا گیا؟ انہی 4 مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عارف سخنوری صاحب کو. اور ایک اور درخواست ہے، اور میرے خطیب اہل بیت جو علی انوار جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی حکم، انہی کے حکم کو تابع کر رہے ہیں، مطلب انہی کے حکم کی پر عمل کرتے ہوئے میری فہرست میں جناب کمیل کنتوری صاحب بھی ہیں، زہیب نقوی صاحب بھی ہیں، عارف سخنوری صاحب بھی ہیں، اور ہمارے سعید بھائی بھی ہیں. تو میں چاروں لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ مجلس میں بھی تاخیر نہ ہو اور ثواب بھی شامل ہو جائے. اس لیے میں بھی اب اشعار نہیں پڑھوں گا، اپنی خدمت دے دی. میں عارف سخنوری صاحب سے شروعات کرتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں کہ اختصار کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کم.
یعنی اگر ترنم میں پڑھنا تو بھائی 3 یا 4 شعر، اس سے زیادہ نہیں، اور تحت میں پڑھنا تو 6-7۔ کہ پہلے تاریخ وفا لکھی ہے بس عباس نے، اور پھر وفا کے نام لکھ دی زندگی عباس نے، کہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بلا کی گود میں پھیر دی بیعتی کی گردن۔ جناب زینب ہے نام جس کا زینب کبریٰ یہی تو ہے نام جس کا زینب کبریٰ یہی تو ہے، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا یہی تو ہے، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا یہی تو ہے، سائے میں اپنے لے کے چلی ہے امام کو، سائے میں اپنے لے کے چلی ہے امام کو، سجاد ناتبہ کا سہارا یہی تو ہے، سجاد ناتبہ کا سہارا یہی تو ہے، ظلم و ستم کی دھوپ میں کوفے سے شام تک، ظلم و ستم کی دھوپ میں کوفے سے شام تک، عارف خدا کے دین کا سایہ یہی تو ہے، عارف خدا کے دین کا سایہ یہی تو ہے۔ میں بنا تمہید کے گزار ہوں جناب شعیب نقوی صاحب تشریف لائیں، ایک نعرہ سرواسن کے استقبال میں۔ ایک نعرہ صلوات۔ بے کسوں کے مددگار مولا ولی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں، اور آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، اور جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں، کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ یہ تھے شعیب نقوی صاحب، 4 مصرے کاظم جرولی صاحب کے بطور خاص کہ ایک صلوات بھیجیں ہم لوگ، اللہم صلی محمد و آل محمد، کہ زمین چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، کہ زمین چھینی تو نیزوں پر چلیں گے، جو ہم ٹھہرے ہمارے سر چلیں گے، اور
رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، رکیں گے جب سحر ہم کو ملے گی، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے، ہمارے قافلے شب بھر چلیں گے۔ جرول صاحب، قادم جرولی صاحب جرول سے تعلق رکھتے تھے، انہی کے قریب میں کنتور بھی ہے، تو میں آپ کمائل کنتوری صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، ایک نعرہ صلوات۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ بہرحال لکھنؤ میں یہ مجلس میں عمران صاحب اور وقار بھائی کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا۔ میں 4 مصرے انہی کے توسل سے بارگاہ مولا میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا ثواب یقیناً عمران بھائی کو، وقار بھائی کو ملے گا، مولا ان کو سلامت رکھیں۔ بہرحال آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا چہرہ ہو، مگر بہرحال لکھنؤ میں بہت کم شرف ہوا پڑھنے کا، ہندوستان کے محافلوں میں تو شرکت رہتی ہی ہے۔ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی۔ سرکار، شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی، قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی، قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی۔ کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا، پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی، پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی، پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی۔ جام کوثر نہ کبھی جام ارم مانگا تھا، جام کوثر نہ کبھی جام ارم مانگا تھا، فاطمہ جس سے ہو خوش ہم نے وہ غم مانگا تھا، فاطمہ جس سے ہو خوش ہم نے وہ غم مانگا تھا۔ تو کس قرینے سے وہ کہتے ہیں علم کو بدعت، جن کے اجداد نے خیبر میں علم مانگا تھا، کس قرینے سے وہ کہتے ہیں علم کو بدعت، جن کے اجداد نے خیبر میں علم مانگا تھا، یا علی، جن کے اجداد نے خیبر میں علم مانگا تھا۔ 4 مصرے اس مجلس کے حوالے سے، یہ بہرحال ایک شہزادی نے ایک تحفہ دیا ہے ہم کو اور اس قوم کو۔ 4 مصرے سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی چیز ہو کہ ماں باپ سے ملی ہمیں الفت حسین کی، ماں باپ سے ملی ہمیں الفت حسین کی، تاکہ حیات کٹ سکے عقبہ میں چین کی، تاکہ حیات کٹ سکے عقبہ میں چین کی۔ تو فرش عزا بنایا تھا زینب نے خاک کو، تاکہ غریب کر سکے مجلس حسین کی، فرش عزا بنایا تھا زینب نے خاک کو، تاکہ غریب کر سکے مجلس حسین کی، تاکہ غریب کر سکے مجلس حسین کی۔ حضرات دیکھیے، سارے 12 اشعار چھوڑتے ہوئے 6 مصرے یہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بالکل آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے، بزبان ممدوح۔ آپ نے بہت سے شعر سنے ہوں گے، شاعر نے شعر کہا، امام کے زبانی کہا، شاعر نے بزبان ممدوح شعر کہے گئے۔ میں 6 مصرے سناتا ہوں، مدح جنت بزبان جنت۔ جنت اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ جنت کہہ رہی ہے کہ میں ہوں جنت، میرے مالک ہیں حسن اور حسین۔ بھائی توجہ صاحب، دیکھیے ایسے اگر سنیں گے، بہت قیمتی اشعار سنا رہا ہوں۔ میں ہوں جنت، میرے مالک ہیں حسن اور حسین، میں ہوں جنت، میری خلقت کا سبب ہیں حسنین، میں ہوں جنت، میری چاہت میں ہر ایک دل بے چین، میں ہوں جنت، میری چاہت میں ہر ایک دل بے چین، ہاں مگر دیکھ نہ پائیں گے مجھے عین اور غین۔ جنت کہہ رہی کہ ہاں مگر دیکھ نہ پائیں گے مجھے عین اور غین، لاکھوں، جنت کہہ رہی ہے کہ لاکھوں ذکر میرا دین کے غداروں میں، مجھ کو بانٹیں گے علی صرف عزاداروں میں، مجھ کو بانٹیں گے علی صرف عزاداروں میں۔ بہترین اشعار ہمارے مہمان شاعر، بیرونی شاعر بھی کہیے یا مہمان شاعر، جناب کمائل کنتوری صاحب، وقت کی نزاکت تھی کہ جو ان کو اختصار سے سنا، وقت ہوتا تو اور سننا چاہ رہے تھے، تشنا رہ گئے۔ اقبال اشر صاحب ایک مشہور و معروف شاعر ہے محفلوں کا، اس کے 4 مصرے بطور خاص
کہ ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، کہ ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانا حسین کا، کہ ممکن نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانا حسین کا، دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، کہ دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا۔ میں آخری شعر ہمارے جناب سعید صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہاں آئیں اور اختصار سے کام لیں، اس کے بعد مولانا علی انوار جعفری صاحب مجلس کو خطاب فرمائیں گے، سعید بھائی کے بعد تشریف لائیں، ایک نعرہ سلوات۔ نعرہ سلوات۔ دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر، جویں پر سجدہ بے اختیار لکھا ہے، علی کے چہرے پروردگار لکھا ہے۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچہ نشار مولا علی شاہ میں خوشنود یہ شرف تو اکیلا علی کا ہے، خوشنود یہ شرف تو اکیلا علی کا ہے، منسوب ہے خدا سے جو چہرہ علی کا ہے، ہر شے کائنات کی ان کا ہے اختیار، سورج پلٹ کے بولا اشارہ علی کا ہے، سورج پلٹ کے بولا اشارہ علی کا ہے، جو ہیں علی کے دشمن جنہ میں نہ جائیں گے، جنت ہے جس کا نام علاقہ علی کا ہے، جنت ہے جس کا نام علاقہ علی کا ہے، سو کر بچائی جان رسالات مابو کی، سونے سے قیمتی یہاں سونا علی کا ہے، سونے سے قیمتی یہاں سونا علی کا ہے، مشہور ہے جو نہج بلاغہ کے نام سے، مشہور ہے جو نہج بلاغہ کے نام سے، بعد کلام پاک صحیفہ علی کا ہے، بعد کلام پاک صحیفہ علی کا ہے، کوثر کا جام دست علی سے وہ پائے گا، کوثر کا جام دست علی سے وہ پائے گا، خوشنود جو بھی چاہنے والا علی کا ہے، خوشنود جو بھی چاہنے والا علی کا ہے۔ فرش مجلس پر بہت ہی بزرگ اور پرانے شاعر اہل بیت ہمارے استاد شاعر جناب اسلم طابہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے 4 مصرے سلطان سرور صاحب کو ملاحظہ کریں کہ علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے۔ اور پڑھو نہج بلاغہ، پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، کہ پڑھو نہج بلاغہ سامنے قرآن کو رکھ کر، علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے،
علی کی باتیں سن کر آیتوں کا دل بہلتا ہے. میں گزارش گزار ہوں جناب اسلم طابہ صاحب سے تشریف لیا تو اختصار سے ایک ہی خطا پڑھیں لیکن ایک نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. مولا علی کی اب میں 4 مصرے سے فرمایا کہ میرا مذاق محبت بھی ہے جداگانہ، میرا مذاق محبت بھی ہے جداگانہ، حقیقتوں کی تجلی لیے ہے افسانہ، اور میرے یقین کو گما سے کوئی لگاؤ نہیں، میرے یقین کو گما سے کوئی لگاؤ نہیں، بقید ہوش ہوا ہوں علی کا دیوانہ، میرے یقین کو گما سے کوئی لگاؤ نہیں، بقید ہوش ہوا ہوں علی کا دیوانہ، اور ہر ایک کو علی نے طلب سے سوا دیا، ہر ایک کو علی نے طلب سے سوا دیا، محتاج عاقبت کو تونگر بنا دیا، اور کیا کیجئے علی کی سخاوت کا تذکرہ، کیا کیجئے علی کی سخاوت کا تذکرہ، ایک ہاتھ جانتا نہیں ایک ہاتھ کا دیا، کیا کیجئے علی کی سخاوت کا تذکرہ، ایک ہاتھ جانتا نہیں ایک ہاتھ کا دیا. اور سلام کے 3-4 شعر کہ آنکھوں میں اشک ماتم سرور لیے ہوئے، آنکھوں میں اشک ماتم سرور لیے ہوئے، کوثر سے دور بیٹھا ہوں کوثر لیے ہوئے، کوثر سے دور بیٹھا ہوں کوثر لیے ہوئے، اور جیسے پہاڑ رہتے ہیں اپنے مقام پر، جیسے پہاڑ رہتے ہیں اپنے مقام پر، ایسے مجاہدوں کو ہیں سرور لیے ہوئے، ایسے مجاہد. اور یہ کم نہیں ہے مقصد، یہ کم نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور کوثر کے سلسبیل کے باغ بہشت کے، کوثر کے سلسبیل کے باغ بہشت کے، اشک عزا ہے کتنے مقدر لیے ہوئے، اشک عزا ہے کتنے مقدر. سلام کے 2-3 شعر اور یاد آ گئے، وہ بھی سن لیجئے. کہ نکل کے جب بھی چلے سوئے کربلا گھر سے، نکل کے جب بھی چلے سوئے کربلا گھر سے، لہو ٹپکنے لگا اپنے دیدہ تر سے، اور نظر ملی جو میری کربلا کے منظر سے، نظر ملی جو میری کربلا کے منظر سے، گلوئے شاہ کو پایا قریب خنجر سے، گلوئے شاہ کو پایا قریب خنجر سے، اور وہ 3 بھال کا تیر اور گردن بے شیر، وہ 3 بھال کا تیر اور گردن بے شیر، مقابلہ نہ کرو کربلا کا محشر سے، وہ 3 بھال کا تیر اور گردن بے شیر، مقابلہ نہ کرو کربلا کا محشر سے، اور چھپائے پھرتے ہیں منہ ترکشوں میں تیر اب تک، چھپائے پھرتے ہیں منہ ترکشوں میں تیر اب تک، کچھ اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں اصغر سے، کچھ اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں اصغر سے، وہ 3 بھال کا تیر، اور وہ جس کا نام ہے زینب ہر ایک منزل پر، وہ جس کا نام ہے زینب ہر ایک منزل پر، شریک کار امامت رہی برابر سے،
شریک کار امامت رہی برابر سے۔ یہ تھے اسلم طابہ صاحب، 4 مصرے، اس کے بعد دعوت سخن خطیب اہل بیت مولانا علی انوار جعفری صاحب اس مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں کہ 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ سر کٹا دیتے ہیں جو دین کو بچانے والے، کہ سر کٹا دیتے ہیں، خاکسار کے 4 مصرے، کہ سر کٹا دیتے ہیں جو دین کو بچانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، اور آسمانوں کی بلندی پر وہ رکھتے ہیں قدم، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، آسمانوں کی بلندی پر وہ رکھتے ہیں قدم، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے۔ میں گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت مولانا علی انوار جعفری صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ فاتحہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، درود پڑھیں، و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما راکعون، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ گزارش ہے کہ اس پنکھے کو بند کر دیجیے، اس لیے بھی بند کر دیجئے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمام سامعین جس ٹمپریچر پہ بیٹھے ہیں میں بھی اسی پہ بیٹھا رہوں اور ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں فرش پہ بیٹھ کے دیگر مضامین کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ گفتگو کے لیے ایک بے بہا سمندر ہے، قرآن مجید کے آیت پر گفتگو کری جائے، اور دیگر مضامین ذہن میں آ بھی رہے تھے، لیکن ہمارے بزرگ جناب اسلم صاحب نے جو ایک مصرع پڑھا کہ کیا کیجئے علی کی سخاوت کا تذکرہ، تو دل چاہا کہ اسی آیت پہ گفتگو کری جائے کہ جس میں قرآن علی کی سخاوت کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو بہر طور میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن بنایا اس کا ترجمہ یہ ہے، ملت جعفری کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، و رسولہ اور رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ کہ جو ایمان لائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ اور وہ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ زکوٰۃ اس حالت میں دیتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آیت خود اپنے آپ میں امیر المومنین کی سخاوت کا تذکرہ کر رہی ہے۔ میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ دراصل یہ ترجمہ ملت جعفری کے اعتبار سے ترجمہ ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں ملت جعفری تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، جو بزرگ حضرات موجود ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ دور قدیم میں
عربک اور پرشین لٹریچر میں، عربی اور فارسی میں، جب کوئی سکہ خالص ہوتا تھا، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے جب قدیم دور میں، اور جو سکہ خالص ہوتا تھا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اس کو کہتے تھے زر جعفری. جس سکے میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس کا سونا خالص ہو، اس کی چاندی خالص ہو، اس کو کہتے تھے زر جعفری. تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ زر اور وہ مال کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ زر جعفری، اور جس ملت کے دین و عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ ملت جعفری. ملت جعفری کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بغیر ملاوٹ ترجمہ یہ ہے، بغیر کسی نظریے اور زاویے کی ملاوٹ کے بغیر جو ترجمہ کیا جائے گا وہ یہ کہ انما ولیکم اللہ. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے 4-5 منٹ آپ کے سامنے تمہید کے بیان کو رکھوں گا اور اس کے بعد پھر متن آیت میں انشاءاللہ سفر کریں گے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو امیر المومنین کی سخاوت کے تذکرے کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا. میں چاہتا تو رسول کی کسی بھی حدیث کو سرنامہ سخن بنا سکتا تھا اور اس میں کوئی کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ ہوتی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک رسول کی حدیث بھی کوئی ہلکی چیز اور نحیف چیز نہیں ہے. رسول کی حدیث یعنی قرآن ناطق کے لب پر آنے والے الفاظ، قرآن ناطق کی زبان پر آنے والے الفاظ. تو فرق کیا ہے کہ آپ قرآن صامت کی آیت کو سرنامہ سخن بنائیں یا قرآن ناطق کے الفاظ کو سرنامہ سخن بنائیں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر فقط قرآن صامت کی آیت کو سرنامہ سخن بنایا جائے اور الفاظ قرآن ناطق کو سہارا نہ بنایا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن صامت کی آیات کی وضاحت ہو پائے. قرآن صامت محتاج ہے، یہ بہت ذمہ داری اور بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. قرآن صامت محتاج ہے قرآن ناطق کا، کہ اگر قرآن ناطق موجود نہیں ہوں گے تو قرآن قابل تشریح رہ جائے گا، قابل وضاحت رہ جائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری آپ نے اس کو خاموشی سے سنا، اسی کو سرکار انیس نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. سرکار انیس فرماتے ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن صامت محتاج ہے، تو جناب والا کائنات کی ہر مخلوق محتاج ہے، قرآن ناطق ہے، محتاج ہے، امیر المومنین ہے، تو پھر قرآن بھی خالق تو نہیں ہے، خدا کی خلقت ہے، خدا کی مخلوق ہے. سرکار انیس فرماتے ہیں کہ خورشید فلک، شعراء حضرات تشریف فرمائیں، آپ نے اتنی دیر ہمیں اشعار سنائے، اب ایک شعر میری طرف سے بھی سرکار انیس کا سن لیجئے. سرکار فرماتے ہیں کہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے. ارے خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. تو جناب والا یہ قرآن کے صامت کی آیات بھی محتاج ہے امیر المومنین ہے کہ ان کی وضاحت اور تشریحات پیش کری جائیں. اب آپ آمادہ ہو گئے اور گفتگو اپنے سلسلے میں آ گئی، تو میں کہتا ہوں کہ اب میں متن آیت میں آپ کے ساتھ سفر کرتا ہوں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ انما، بس اب میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں. میں چاہتا ہوں کہ عین موضوع اور متن موضوع اور مفاہیم موضوع آپ تک پہنچ جائیں. خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ. قبل اس کے کہ ہم آیت پڑھیں ہم اسی لفظ انما پہ رک جاتے ہیں. اس لفظ انما کا ترجمہ ہے بس اور بس اور بس، یعنی کلمہ حصار ہے. یعنی کوئی بات تاکیداً کہنی ہو تو کہا جاتا ہے صرف اور صرف. تو یعنی انما ہے کلمہ حصار. انما ولیکم اللہ یعنی تمہارا ولی بس اور بس اللہ ہے. اور کہ جن کا ان کا اس آیت میں تذکرہ آیا، تمہارا ولی بس اور بس رسول ہے، اور تمہارا ولی بس اور بس اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ہیں کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. لفظ انما کے ایک ظاہری معنی سمجھ میں آ گئے. یعنی مثلا میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں اس کی کہ مثلا میں نے کوئی چیز سید صاحب کو دی اور ان سے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے. اب میں نے ہلکے سے کہا کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. میں نے دھیرے سے کہا کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے تو یہ ان کے لیے ہے، اب ان کی مرضی ہے، یہ کسی کو دے بھی دیں یا ان سے کوئی لے بھی لے. لیکن میں تاکیداً کہوں کہ سید صاحب یہ چیز صرف اور صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور کب کلمہ کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ یعنی تمہارا ولی بس اللہ ہے. انما بتا رہا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے. تمہارا ولی بس رسول ہے اور کوئی نہیں ہے. اب کوئی اگر اعلان کرے کہ نہیں بس اور بس ہم صرف اور صرف خدا کو مانتے ہیں،
تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو صرف اور صرف اللہ کو ماننے کی آواز ہے، یہ آواز ایک بار عالم ملکوت میں بھی گونجی تھی. پتہ نہیں آپ کے اذہان پہنچے کہ نہیں، عالم ملکوت میں بھی یہ آواز ایک بار گونجی تھی کہ پروردگار ہم بس تجھے مانتے ہیں اور تجھ کو سجدہ کریں گے، تیرے حکم سے کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، بس تجھے کریں گے. میں کہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صف ملائکہ سے نکال کر ملعون قرار دے دیا گیا. ارے او منکر ولایت، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا اعلان کہیں تجھے صف انسانیت سے نکال کر ملعون قرار دے دے، روز قیامت تک ملعون قرار دے دے. تو یہ لفظ انما یعنی کلمہ حصار، یہ جو میں نے نقطے کا سہارا لیا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر جو بزرگ ہیں وہ اپنی جگہ باہر بیٹھے رہیں، جوانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا، اب یہ اور بات ہے کون کون اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، تھوڑا تھوڑا اور منبر کے قریب آ جائیں تاکہ گفتگو آگے. تو انما میں نے جو کنایتاً جو آپ کے سامنے مثال پیش کری، یہ صرف اس لیے کہ صرف اور صرف یہ کلمہ حصار، یعنی اس کا مطلب اور کوئی نہیں ہے ولی. پہلے تو یہ ایک کرائیٹیریا، ایک سٹینڈرڈ قائم ہو گیا کہ انما کے مطلب ہے کہ اب اس آیت میں جن کا تذکرہ آئے گا بس وہی ولی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. اب آیت آگے بڑھی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. لفظ ولی آیا یہاں پر ایک بار، انما ولیکم اللہ. اور آیت آگے بڑھی ورسولہ. اب لوگوں نے خاموشی سے سنا کہ اب یہاں تک تو اللہ تک بات تھی، اب یہاں پہ رسول کو بھی ولی بنا دیا گیا. اب یہاں تک بھی مناسب تھا، چلیے رسول کو بھی ولی مان لیا گیا. وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہ جو ایمان لائے. اب یہاں پر دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ اب ولی کی فہرست تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ آہنگ آیت پر بھی گفتگو ذرا ایک بار آپ کی طرف متوجہ کر دوں آپ کو. آیت کا آہنگ دیکھیے. آیت نے یہ نہیں کہا کہ انما ولیکم اللہ وولیکم الرسول وولیکم الذین یؤمنون ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. لفظ ولی بار بار ہر ایک کے پہلے نہیں آیا، لفظ ولی بس ایک بار آیا. کس کے پہلے؟ انما ولیکم اللہ، لفظ اللہ کے پہلے ولی لفظ آیا اور دوسرے لوگوں کے آگے، رسول کے آگے ولی نہیں آیا، اس کے بعد کے لیے ولی نہیں آیا. اگر ولی آ جاتا تو ممکن ہے مفسرین حضرات لکھتے کہ اللہ کے آگے لفظ ولی کے معنی اور ہیں، رسول کے آگے لفظ ولی کے معنی اور ہیں، اور جو یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ان میں ولی کے معنی اور ہیں. مگر لفظ ولی بس ایک بار آیا اور اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور رسول ہیں. یعنی یہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ ولی ہے اسی طرح سے رسول ولی ہیں. یعنی ولایت کا تصور بدلا نہیں. جو حق بحیثیت ولی خدا کو تم پر تھا، جو حیثیت جو حق آپ کے اوپر بحیثیت ولی خدا کو تھا، وہی حق آپ کے اوپر رسول کو ہے. اور وہی حق ان کو ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہاں تک تو ہو گئی تھوڑی سی خشک بحث ہے، یہ لنگوسٹک کی بحث تھی. اگر اس کو سہارا نہ بناتا تو گفتگو آگے نہ بڑھتی. انما ولیکم اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں، ورسولہ والذین آمنوا. اب آپ تاریخ کے آئینے میں سفر کریں گے اور محظوظ بھی ہوں گے اور بات آپ کے اذہان میں بھی جائے گی. والذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے. کون ولی ہے؟ وہ کہ جو ایمان لائے. یہ ایمان لانے کے کیا معنی ہیں؟ ہم اور آپ ایمان لانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یعنی رسول خدا نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے، یہ تو ہمارے طریقے تھے ایمان لانے کے، یا عام انسان اس طرح سے ایمان لایا کہ رسول نے دین کی حقیقتیں بتائیں اور ایمان لے آئے؟ مگر یہاں پہ لفظ ولی کی بات ہو رہی ہے. ولی وہ ہے کہ جو ایمان لایا. تو کیا عام طور پہ ایمان لانا یعنی رسول نے پڑھایا کلمہ اور کلمہ پڑھ لیا، اس کے معنی ہے ایمان لانے کے؟ اور اگر کسی دور میں کلمہ پڑھ لیا تو پھر کلمہ پڑھنے سے پہلے کے دور کے بارے میں کیا تصور رہ جائے گا؟ یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ وہ والا ایمان لانا نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے. یہاں پر ایمان لانے کے تصور یہ ہیں کہ جس طرح رسول کے لیے رسول اسلام لے کے آئے، اسی طرح ایمان لائے. اب میں کہتا ہوں رسول اسلام لائے تو کس طرح لائے؟ یعنی رسول جب اسلام لائے تو اسلام ہم تک آیا، ورنہ اسلام کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. اسی طرح ولی وہ ہوگا کہ جو ایمان لایا. یوں ایمان نہیں لایا کہ کلمہ پڑھ کے ایمان لایا، بلکہ ایمان ہمارے اور آپ کے لیے آیا تاکہ کل ایمان بن کے ہم کو ایمان سے پہچان کروا دے، ہمیں ایمان سے شناسائی ہو جائے. ایمان لے کے آیا.
ایمان لایا نہیں، ایمان لے کے آیا، کل ایمان بن کے ایمان کی مثال لے کے آیا۔ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ۔ اور کون ولی ہے کہ جو، دیکھیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آیت کے لفظ در لفظ ترجمہ کرتا چل رہا ہوں تاکہ گفتگو پورے طور پہ آیت کے متن میں رہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ ایک باب یہاں پہ کھلتا ہے جو اکثر یہ بہت علمی گوشہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ ایک باب یہاں پہ کھلتا ہے کہ باب توحید میں شرک ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا کی ولایت میں اور رسول کی ولایت میں کسی اور کو شریک کر دیں اور دیگر کنایتوں کے سہارے سے کسی کو پہچانیں، تو میں کہتا ہوں کہ جناب والا یہ ولی کا تعین یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ جملہ بڑا قیمتی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت تمام تر دقیق بحثوں کا ایک جواب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں توحید میں شرک نہیں ہے کہ اگر ہم ولایت کے مضامین میں ولی کو تلاش کریں، اس لیے کہ ابتدائے توحید یہ ہے کہ ہم اپنی، بہت قیمتی جملہ اس کو محفوظ کریں، ابتدائے توحید یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ ابتدائے توحید یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، مگر کمال توحید یہ ہے کہ خدا اپنی طرف سے جس کو کار توحید میں شریک کرتا چلا جائے ہم اس کو تسلیم کرتے چلے جائیں۔ یہ کمال توحید ہے کہ جس کو وہ بتاتا چلا جائے ہم اس کو مانتے چلے جائیں۔ تو بہرحال اب یہ اس نے کیا بتایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ولی ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز قائم کرنے کے کیا معنی ہے؟ نماز پڑھنا اور ہے، مگر نماز قائم کرنا اور ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، دیگر صحابی رسول نے نماز پڑھی، مگر چند مخصوص ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جنہوں نے نماز قائم کری۔ نماز قائم، قرآن میں بار بار ہے کہ نماز قائم کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ اب میں اس خشک گفتگو کو تمثیل کا سہارا لے کے، مثال کا سہارا دے کے آپ کے سامنے آسان کر دوں۔ نماز قائم کرنے کی کیا معنی ہے؟ ایک محسوس مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے اور محظوظ بھی ہوں گے۔ آپ کے سامنے ہمارے عاقل صاحب تشریف فرمائیں، یہ محتمے میں انتظامیہ ہیں جناب امیر المومنین کے تابوت کی جس کے بانی تھے جناب حسن مرزا صاحب مرحوم۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ تابوت کس کا اٹھتا ہے؟ امیر المومنین کا۔ بہت متوجہ ہو کے سنیں اس پہلو کو۔ نماز قائم کرنے کے کیا معنی ہے؟ اس تابوت کو، وہ جو تابوت امیر المومنین ہیں اس کے قائم کردہ اور بنا کردہ تھے سرکار حسن مرزا صاحب مرحوم، خدا ان کی مغفرت کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ انہوں نے اتنا بہترین جو تابوت آپ کے سامنے قائم کر دیا، انہوں نے اس تابوت کو قائم کرا۔ مگر یہ حضرات جو تابوت کا اہتمام کرتے ہیں، محتمم ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں اور اس تابوت کو برآمد کرنے کے لیے تمام خدمات انجام دیتے ہیں، میں کہتا ہوں تمام خدمات انجام دیتے ہیں، مگر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تابوت کو قائم کرنے والے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تابوت یہ قائم کرنے والے ہیں، یہ محتمم ہیں، یہ اہتمام کرتے ہیں، یہ اس کا انتظام کرتے ہیں، یہ اس کے خادم ہیں، مگر یہ قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ مگر قائم کرنے والے کون تھے؟ جناب حسن مرزا صاحب۔ اب میں کہتا ہوں فرق کیا ہے ان میں اور ان میں؟ کیوں ان کو خادم کہا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو انتظامیہ کہا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو محتمم کہا جا رہا ہے اور ان کو قائم کرنے والا کہا جا رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ جب سے ہیں تب سے تابوت اٹھ رہا ہے، مگر ان سے پہلے بھی اٹھتا تھا، یعنی ان سے پہلے بھی اٹھتا تھا، انہوں نے قائم نہیں کیا، مگر حسن مرزا صاحب وہ تھے کہ جنہوں نے قائم کیا، یعنی ان سے پہلے یہ تابوت نہیں اٹھتا تھا۔ اب ولی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرے۔ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھنے والا کہ جس سے پہلے کسی کو نماز نہیں آتی تھی۔ نماز ان سے پہلے آتی کسی کو کہاں تھی؟ آپ اور ہم پڑھتے، دیگر اصحاب رسول نے نماز پڑھی، مگر وہ ذوات مقدسہ اور ہیں کہ جنہوں نے رکوع کرا تو لوگوں نے اسالیب رکوع سیکھے،
انہوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ہم کو سلیقہ دعا آیا، انہوں نے خدا کو سجدہ کیا تو ہم کو سلیقہ سجدہ عطا ہوا۔ یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، یہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور تھوڑا سا اور تاریخ کے آئینے میں مثال دے دوں، وہ ولی ہو سکتا ہے کہ جو نماز کو قائم کرے، نماز پڑھے نہیں، نماز کو قائم کرے۔ اب میں 2 واقعات آپ کے سامنے مختصر پیش کرتا ہوں اور فیصلہ آپ کریں کہ نماز قائم کرنے والا کون ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بزرگ شخصیت اسلام کی، تاریخ اسلام کی ایک بزرگ شخصیت، اگرچہ ہماری تاریخ کے اعتبار سے وہ بزرگ نہیں ہے، ہماری تاریخ کے حساب سے بوڑھے ہیں، بزرگ نہیں ہیں، وہ ایک شخصیت مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور رسول خدا نے ان کو آواز دی، وہ کچھ نہیں بولے، نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول نے پھر نام لے کے آواز دی۔ معتبر تاریخ سے آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں، کتاب ہے وسائل الدرجات اور اس میں یہ واقعہ تاریخ درج ہے، اور میں سمجھتا ہوں متفق علیہ تاریخ تشیع کی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے آواز دی اور وہ کچھ نہیں بولے، اس لیے کہ مصروف عبادت تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول نے پھر آواز دی، پھر وہ کچھ نہیں بولے، کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور رسول نے پھر نام لے کے آواز دی، مگر وہ پھر کچھ نہیں بولے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آئے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کا جواب نہیں دیا۔ تو رسول خدا نے ایک سوال پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم کو نماز سکھائی کس نے؟ یہ بتاؤ کہ تمہیں نماز قائم کر کے دی کس نے؟ اب یہ رسول نے جذبات میں آ کے جملہ نہیں کہا، بلکہ رسول یہ اعلان کر رہے تھے کہ نماز نام ہے، آواز مصطفیٰ پہ لبیک کہہ کے بارگاہ معبود میں سر کو جھکا دینے کا۔ نماز اور عبادت نام ہے، لبیک مصطفیٰ کہہ کے، رسول خدا کی آواز پہ لبیک کہہ کے بارگاہ معبود میں سر کو جھکا دینے کا۔ اب اسی کے برعکس میں نے کہا ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، نماز قائم کرنے کے کیا معنی ہے۔ ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کروں، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایک اور درود پڑھیں، محمد و آل محمد۔ حضرت مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں اور نماز رسول امیر المومنین تشریف فرمائیں، اور یکا یک شمس رسالت سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا اندر مسجد نبوی میں تشریف لے کے آئے، اور جیسے ہی آئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ رسول خدا ایک مرتبہ امیر المومنین کے زانو پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، اور اب تاریخ کے الفاظ ہیں کہ رسول خدا کی آنکھ لگ گئی، غنودگی طاری ہو گئی، نیند آ گئی۔ اب تاریخ نے لکھا کہ نیند آ گئی اور ادھر ظہر کی نماز قضا ہونے لگی، ظہر و عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ اور کوئی ہوتا تو مچلنے لگتا، ارے کم سے کم یہی کرتا کہ رسول کا سر اٹھا کر دھیرے سے کنارے رکھ دیتا اور جا کے محراب عبادت میں کھڑا ہو جاتا، مگر تاریخ نے لکھا کہ امیر المومنین خاموش بیٹھے رہے اور ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ رسول کی آنکھ نہ کھلے، یعنی امیر المومنین رسول خدا کو آغوش میں لیے بیٹھے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ امیر المومنین، اب سنیں نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ امیر المومنین رسول خدا کے سر کو آغوش میں لے کے خالی بیٹھے نہیں تھے، بلکہ نماز نہ پڑھ کے نماز کو قائم کر رہے تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب اس طرح سے نماز قائم کری جاتی ہے تو پھر حق ہے کہ اس ولی کے لیے اللہ مشرق سے مغرب سے پلٹتا ہوا سورج مشرق کی طرف عبود کی طرف لاتا ہے تاکہ وہ نماز فریضہ ادا کر سکے۔ جب اس طرح سے نماز قائم کری جاتی ہے، دونوں باتوں میں وہی عکاسی ہے کہ نماز نام ہے، آواز مصطفیٰ پہ لبیک کہہ کر بارگاہ معبود میں سر کو جھکا دینے کا۔ ان سے دور ہٹ کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز پڑھنا ہے تو معرفت معصومین کے ساتھ اگر انسان بارگاہ توحید میں سر کو جھکائے تو اس کو حقیقت نماز واضح ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہوگی، اور آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے پہلے ہی پنکھے کو بند کروا دیا تھا، تو دونوں نے ایک دوسرے کے احساس رکھا۔ بہرحال میں گفتگو کو اختصار سے کام لوں گا اور مختصر کر دوں گا، بس 10-12 منٹ اور لوں گا اور گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔
عمل کثیر پیش ہو گیا. عمل کثیر میں اپنے بچوں کے لیے بیان کر دوں, یعنی عمل کثیر یعنی نماز میں کوئی ایسا عمل کہ جو کثرت سے کر دیا جائے, زیادہ کر دیا جائے, اضافی طور پہ کر دیا جائے, زیادہ کر دیا جائے, اضافی طور پہ کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو محققین نے لکھا, تاریخ نگاروں نے لکھا, کیونکہ مولائے کائنات نے زکوٰۃ دے دی اور عمل ہاتھ گھٹنے سے ہٹا دیا یا انگلی کو اٹھا دیا تو عمل کثیر انجام دیا اور نماز باطل ہو گئی. اب وقت نہیں ہے, میں اس کے دیگر مضامین کو چھوڑ دیتا ہوں, مگر میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ وہ علی, میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے سے نماز امیر المومنین کی ٹوٹ گئی, آپ کے کہنے سے نماز ٹوٹ گئی, مگر وہ علی کہ جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پر خدا تاج ولایت عطا کر دے, وہ علی کہ جس کی ٹوٹی نماز پر خدا تاج ولایت عطا کر دے, اگر وہ ایسی نماز پڑھے کہ پیر سے تیر کو نکال لیا جائے تو پھر اس کے درجات کے بارے میں کون بیان کر سکتا ہے, اس کے اوصاف کون. بس عزیزوں جلدی میں بات کو آگے بڑھاؤں تو نماز ان کے حساب سے ٹوٹ گئی, ہمارے حساب سے نماز کو معراج عطا ہو گئی مولا علی کے اس عمل سے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میں آپ کے اذہان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مولائے متقیان نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ نماز مسجد نبوی میں. سنیے علی کی سخاوت کا تذکرہ, دیکھیے اس وقت کیا خوب مصرع آپ نے بیان کر دیا اور وہیں سے مضامین روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ مولائے متقیان نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں. مسجد کس کا گھر ہے؟ جواب دے مل کر, مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم اور آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اگر کوئی سائل آتا ہے اور ہمارے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے, محتاج ہو, ضرورت مند ہو اور خالی ہاتھ چلا جائے تو باعث ذلت کون ہوتا ہے؟ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. پائی تشریف جب ہمارے اور آپ کے گھر میں سائل آتا ہے, مانگنے والا آتا ہے, محتاج آتا ہے, ضرورت مند آتا ہے اور ہمارے گھر سے اگر وہ خالی ہاتھ چلا جائے تو باعث ذلت کس کے لیے ہوتا ہے وہ موقع؟ گھر کے مالک کے لیے, کہ جو گھر کا مالک ہے اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے کیا کوئی آیا ضرورت مند اور ہم نے کچھ نہیں دیا, مگر کسی پڑوسی کو تو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کس بنا پر اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے اور ہم کو کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ گھر کے مالک ہیں, آپ کیا مانگ رہا تھا, پڑوسی کو شرمندگی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ گھر کا مالک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جس وقت سائل آیا اور اس نے مانگا تو امیر المومنین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور میں کہتا ہوں فقط امیر المومنین نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ اور بھی اصحاب تھے کہ جو نماز پڑھ رہے تھے. تو کیوں کسی اصحاب کو عزت کا خیال نہیں آیا مگر مولا کو عزت کا خیال آیا اور اللہ کے گھر کی عزت کا خیال آیا؟ تو اب میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں, دیگر اصحاب کو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال نہیں آیا مگر مولائے متقیان کو اللہ کی گھر کا عزت کا خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ دیگر افراد اپنے گھر کی پیداوار تھے. اگر اپنے گھر میں سائل آتا اگر اپنے گھر میں سائل آتا تو ان کو اپنے گھر کی عزت کا خیال ہوتا, مگر علی اس کو کہتے ہیں کہ جو پیدا بھی خدا کے گھر میں ہوا اور اس دنیا سے بھی خدا کے گھر سے رخصت ہوا. تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس مکان مالک کی طرف سے کوئی ایسا ولی ہو کہ جس کو کہا جائے کہ رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو امیر المومنین کو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال تھا. ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کے گھر کی عزت کا خیال اسی کو ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو. اور کسی گھر میں پیدا ہونے والا شخص اپنے گھر کی عزت کا خیال کرتا, مگر یہ کہ جو خالق کے گھر میں آیا ہو اور عام طریقے سے نہ آیا ہو, دروازہ نہ کھلا ہو, دروازہ نہ بند ہوا ہو بلکہ دیوار میں در آیا ہو. اب ولادت کے فضائل اس وقت موضوع نہیں ہے اور بہرحال شب اربعین ہے, ایک آداب ملحوظ خاطر ہیں, مگر بہرحال تاریخ لکھتی ہے کہ مولائے متقیان نے انگلی کو اٹھایا اور زکوٰۃ دے دی اور نماز کو جاری رکھا. جاری رکھنے کا اب یہاں پر ایک نقطہ اور ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اشارہ کر دوں. سائل نے مانگا کس سے تھا؟
سائل نے کس سے مانگا تھا؟ ارے سائل جس گھر پہ جاتا ہے اس گھر والے سے مانگتا ہے. خدا کے گھر پہ پہنچا تھا یعنی خدا سے مانگ رہا تھا. تو جملہ کہنے دیجئے کہ سائل نے سوال خدا سے کیا تھا, سائل نے سوال اللہ سے کیا تھا, مگر عطا مرتضیٰ نے کر دیا. اب اگر ہم سوال اللہ سے کریں اور عطا مرتضیٰ کر دیں تو اس پہ سوال نہ کیجئے بلکہ قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھتے چلے جائیے. اس لیے کہ سائل نے سوال تو خدا سے کیا مگر اللہ نے عطا بذریعہ مرتضیٰ. اور میں کہتا ہوں کہ یہ بھی قرب امیر المومنین کی دلیل ہے کہ امیر المومنین کیا قرب رکھتے تھے خدا سے, کہ سوال اس طرح ادھر سے ہوا اور کیا قربت تھی کہ سوال ادھر سے ہوا اور ادھر اطلاع ہو گئی. یعنی جس علی کو معلوم نہ چلتا ہو پیر سے تیر نکل جائے اس کو سائل کی آواز, میں تو نہیں کہتا کہ سائل کی آواز سنائی دی بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ آواز سنائی دی کہ جس سے مانگا جا رہا تھا, اس کی آواز سنائی دی. وہ علی کہ جو بمخاطب پروردگار تھے. اب یہ بھی لفظی مجبوری ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کی آواز سنائی دی, اس لیے کہ وہ خدا کی جو آواز نہ رکھتا ہو وہ تو مرضی رکھتا ہے اور خدا مرضی رکھتا ہے. اور علی اس کو کہتے ہیں کہ جو مرضی پروردگار شب ہجرت خرید لیتا ہے. تو مرضی پروردگار امیر المومنین کو نماز میں معلوم تھی کہ سائل کو کچھ عطا کرنا ہے. بس عزیزوں, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, وہ کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ولی وہی ہو سکتا ہے کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. میں کہتا ہوں گفتگو اگرچہ یہ آیت بہت تفصیل شدہ آیت, اس میں بڑے مضامین ہیں, بڑے لطیف مضامین ہیں, مگر یہ کہ جب ماحول بھی لطیف ہو اور خوشگوار ہو اس وقت لطیف مضامین پیش کرنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ ایک گوشہ اگر میں روشن نہیں کروں گا تو بحث ولایت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو قرآن صامت کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کری, اور بہرحال ایک موقع تو وہ ہے کہ جو غدیر کا موقع ہے کہ جس طرف تعارف ولایت کرایا گیا. اور میں کہتا ہوں عمل رسول کی جانب اگر آپ غور کیجئے کہ کس کو علم ولایت رسول خدا نے عطا کیا تو وہ موقع آپ کے سامنے آئے گا کہ جب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَائِحَةً غَدًا رَجُلًا جَرَّارًا غیر فرارٍ, میں کل علم دوں گا اس کو کہ جو جرار ہوگا. بس یہ منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں اس لیے کہ یہاں پر بھی جب جبریل نے وہ حکم دیا ہے خدا کی طرف سے کہ نادے علیًا, بلاؤ اس علی کو, تو یہاں پر بھی ولایت کا تذکرہ آیا ہے. بس یہ آخری باب آپ کے سامنے روشن کر دوں اور گفتگو ربط مصائب ہو جائے گی یہیں سے, کہ جب اعلان ہوا کہ رسول خدا نے کہا کہ کل میں علم دوں گا اس کو کہ جو مرد ہوگا, جرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ رسول خدا نے یہ اعلان رات میں کیا. ذرا پس منظر پیش نظر رکھیں, خیبر سے مدینے کا جو فاصلہ ہے, رسول ہیں میدان خیبر میں اور امیر المومنین ہیں مدینے میں, امیر المومنین ہیں مدینے میں, اور خیبر سے ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس یہ آخری رکن اور اس کے بعد ربط مصائب کہ امیر المومنین ہیں خیبر میں اور رسول ہیں, امیر المومنین ہیں مدینے میں اور رسول ہیں خیبر میں. خیبر سے مدینے کا فاصلہ اگر میں صحیح یاد کر پا رہا ہوں تقریباً 60 میل کا ہے, یا تو 60 ہے یا تو 90. بہت گزارش ہے میری طرف متوجہ رہیں, یا تو 60 ہے یا تو 90 ہے. میں کہتا ہوں اگر 60 بھی مان لیتے ہیں تو 60 میل کا مطلب ہو گیا کہ تقریباً 180 کلومیٹر. اگر اپنی عام فہم ذہن کو سمجھنے کے لیے تقریباً 150 کلومیٹر سے زیادہ. خیبر اور مدینے کا فاصلہ ہے 150 کلومیٹر سے زیادہ. رسول نے اعلان کر دیا کہ کل میں علم دوں گا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ اعلان کیا اور صبح نمودار ہوئی. اب وہ تمام تر مجھے فضائل نہیں پڑھنے کہ لوگ انتظار کرتے رہے اور رات بھر شب بیداریاں کرتے رہے. وہ حضرات کی جو شب بیداری پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی شب بھر بیدار رہے کہ کل علم ملے گا, مگر میں تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. صبح ہوئی. اب تاریخ نگار نے لکھا کہ رسول خدا نے نماز صبح پڑھی ہے خیبر میں, علی نے نماز صبح پڑھی ہے مدینے میں. رسول نے نماز صبح پڑھی ہے خیبر میں, علی نے نماز صبح پڑھی ہے مدینے میں. رسول نے نماز تمام کری, علی نے صلاۃ تمام کری. رسول نے علم آراستہ کیا, علی نے دلدل پہ راستہ کیا. رسول نے نبی نے ٹیلے پہ قدم رکھا, علی نے محمد کا بھرم رکھا.
नबी ने टीले पे कदम रखा, अली ने मोहम्मद का भरम रखा, नबी का चेहरा वजह रिसालत खैबर से मदीने की तरफ घूमा, वजह नबूवत वजहुल्लाह खैबर की तरफ घूमा। नबी ने अलम आरास्ता किया, अली ने दुलदुल पे रास्ता किया, मोहम्मद ने नबी ने रिसालत का भरम रखा, अली ने रिसालत का भरम रखा। नबी ने एक मरतबा जुम्बिश नबूवत को विलायत तौहीद का इकरार कराया गया, बेनबूवत का या मोहम्मदो बेविलायत का या अली हो या अली हो या अली। अब ये विलायत का कलमा रसूल खुदा को तालीम करा गया। और एक मरतबा रसूल खुदा ने खैबर की तरफ देख कर, खैबर से मदीने की तरफ देख कर ज़बान को जुम्बिश देकर कहा कि ऐना ऐना अखी अली, अरे भाई कहाँ हो। एक मरतबा पाए नबूवत पर मौला अमीरुल मोमिनीन ने दस्ते इमामत रख के कहा, क़िबला मैं आपकी आवाज़ पर आ गया। अब अमीरुल मोमिनीन आए, अब अमीरुल मोमिनीन जितनी तमाम तर बातों के लिए मैंने आपको ज़हमत दी, अब गर्मी का असर मेरे ऊपर भी हो रहा है, बहरहाल मैं शेरवानी पहन के पढ़ रहा हूँ, मैं आपके सामने वो एक नुक्ता पेश कर दूँ। अब तारीख़ लिखती है कि अमीरुल मोमिनीन खैबर पहुँचे और विलायत का इकरार रसूल खुदा ने ज़बान से किया, मौलाए मुत्तक़ियान को बुलाया और वो 39 दिन की फ़ौज, वो हारी हुई फ़ौज, हाँ, कि जो बार बार पलट के आ रही थी, एक मरतबा वो दरहम बरहम नज़र आ रही थी। जैसे ही अली आए फ़ौरन सलमान ने एक मरतबा लश्कर को मुखातिब किया और कोई शायर लिखता है, मुझे नाम तो नहीं मालूम वरना ज़रूर लेता, शायर कहता है सलमान की ज़बान में कि सलमान ने लश्कर को मुखातिब किया और आवाज़ दी, बिन लड़ी जंग के भागते फ़ौजियों, लड़खड़ाते हुए ये कदम रोक दो। बिन लड़ी जंग के भागते फौजियों, लड़खड़ाते हुए ये कदम रोक दो। अंतरी खैबरी दबदबों से डरी, गर्दनों के शर्मनाक खम रोक दो। अरे मत डरो मत झुको, रुक के अब सांस लो, मुस्तफ़ा का मुहाफिज वली आ गया। मौत को जिसके साये से लगता है डर, बुज़दिलों वो बहादुर अली आ गया। साए से लगता है डर, बुज़दिलों वो बहादुर अली आ गया। बस अजीज़ों, तारीख़ ने देखा कि ताज विलायत अमीरुल मोमिनीन के सर पे अमीर रसूल खुदा ने न सिर्फ ज़बान से बल्कि अमलन, मैं कह रहा हूँ ताज विलायत तो एक किनायत का सहारा ले रहा हूँ, मौका बराए मौका। अब गुफ्तगू विलायत इतनी तवील है कि अब यहाँ से बाब गदीर भी रोशन हो सकता है और इसके अलावा दीगर मज़ामीन रोशन हो सकते हैं, मगर ये कि अब वक्त की भी क़ैद है और चूँकि शब अरबईन भी है और मजालिस भी हैं और गुफ्तगू तवील भी ना हो जाए, मुझे इसका भी ख़्याल है। और मैं कहता हूँ कि तमाम बाब फ़ज़ाइल की गुफ्तगू एक तरफ, मगर असल मतन मजलिस और असल महाज मजलिस यही है कि हमारी आँखों से चंद अश्क रवा हों और बारगाह जनाब सैयदा में मकबूल हो जाएँ। बस अजीज़ों, मैंने गुफ्तगू को तमाम कर दिया और मैं कहता हूँ कि जहाँ इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करी हैं, गर्मी यकीनन गर्मी है, मगर उस ज़िंदान शाम से बढ़ के गर्मी नहीं है कि जिसमें हमारी बीबियाँ कैद थीं। इसलिए मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूँगा, थोड़ी देर गिरिया करना है, कुछ देर गिरिया करना है। और मैं कहता हूँ कि ख्वाहिश तो यही थी कि हम ये गिरिया शब अरबईन जाकर आका हुसैन की ज़री के पहलू में बैठ के करते, मगर नसीब ने इजाज़त ना दी कि हम आका हुसैन की कब्र अथर के पास जा पाते। जिनके नसीब ने इजाज़त दी वो चले गए। बस अजीज़ों, मगर हमें ये यकीन है कि ये सातें साल में एक बार आती हैं, बार बार नहीं आती। अरे बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, अरे जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाँ अजीज़ों, मैं मसाइब अक्सर पढ़ता हूँ, आप अक्सर सुनते हैं, मगर खुदा की कसम सबसे ज़्यादा गिरिया जिन मसाइब में होता है वो रोज़े अरबईन के मसाइब होते हैं या शब अरबईन के मसाइब होते हैं। मेरा दिल कहता है कि शायद इसकी वजह ये है कि ये वो मौका था कि जब बीबियों को खुल के रोने का मौका मिला, जब ज़ैनब ने खुल के गिरिया किया, जब उम्मे कुलसूम ने खिल के गिरिया किया, इसलिए कि इससे पहले उनको गिरिया की इजाज़त नहीं थी। अरे जब रोती थी तो कोई ताज़ियाना मारता था, कोई दुर्रा मारता था, मगर यही वो मौका
موقع تھا کہ جب ان بیویوں نے بے پناہ گریہ کیا. ہاں عزیزوں, بڑے مظالم ان پر گزر گئے. ارے میں کس کے مصائب بیان کروں. ارے کل علی اکبر کا بھی چہلم ہے, کل علی اصغر کا بھی چہلم ہے, ارے آقا حسین کا بھی چہلم ہے, اصحاب حسین کا بھی چہلم ہے. ارے مجھے معلوم نہیں میں کس شہید کو چھوڑ دوں, کس کو پڑھوں, مگر تاریخ لکھتی ہے, میں تاریخ لکھتی ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ, امام سجاد سے بڑی سخت روایت ہے, جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار شام سے گزرا تو کسی نے صدقے کی کھجوریں پھینکی. جب کھجوریں پھینکی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی, ارے الصدقۃ علینا الحرام, ہم پر صدقہ حرام ہے. بس یہ سننا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا, ارے صدقہ تو سادات پہ حرام ہوتا ہے, صدقہ تو آل رسول پہ حرام ہوتا ہے. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی, ارے ام حبیبہ ہم کو نہ پہچانا, وہ نیزے پہ حسین کا سر ہے, میں زینب ہوں. بس عزیزوں, بڑی سختیاں گزرتی چلی گئیں. ہاں جب روز عاشوراء, جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا نا, تو امام حسین کی ایک ننھی سی امانت, امام حسین کی امانت جناب زینب کے ساتھ گئی تھی. امام حسین نے وقت رخصت کہا تھا, ارے بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. مگر جب یہ قافلہ زندان شام پہنچا تو یہ بچی تمام مظالم کی تاب نہ لا سکی. ایک مرتبہ بابا کے چہرے پہ چہرے کو رکھا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بس عزیزوں, سکینہ تو رخصت ہو گئی. میں نے مختصر کیا. تاریخ لکھتی ہے جب یہ قافلہ, اسیروں کا قافلہ رہا ہو کر کربلا کی جانب آیا, اربعین حسینی کرنے کے لیے کربلا کے پاس آیا, تاریخ لکھتی ہے جناب زینب نے 40 قدم دور سے خود کو ہماری سے گرا دیا. گھٹنوں کے بل میری بیوی حسین کی قبر تک پہنچی. پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کہا, ارے بھیا جو امانت عطا کری تھی وہ امانت میں سلامت نہ رکھ پائی, سکینہ کو زندان میں چھوڑ آئی. تمام بیویوں نے ماتم کیا. اس کے بعد یہاں سے رخصت ہونا چاہا. جب رخصت ہونے لگے تو تمام بیویاں رخصت ہوئی, مگر ایک ام رباب اٹھنے کو تیار نہ تھی. زینب نے کہا, ارے ام رباب چلیے. ایک مرتبہ ام رباب نے کہا, ارے میں کس کے لیے جاؤں, میری سکینہ زندان شام میں, میرا اصغر مقتل میں کس کے لیے واپس جاؤں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار علاقہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار, آج کی شب تمام دعاؤں میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ اس برس تو ہم آقا حسین کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے نہیں پہنچ سکے. پروردگار اگلے برس ہمیں آقا حسین کی زائرین میں شمار کر دے. اور جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, بار الہ ان کی روح اقدس کو آقا حسین کی زیارت کا شرف عطا کر دے. جو حضرات علیل ہیں, بیمار ہیں, پروردگار بتصدق آل محمد ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو حضرات تحصیل علم اور تحصیل رزق کی کوشش کر رہے ہیں, پروردگار ان کے لیے وسائل علم اور رزق فراہم کر دے. جو حضرات امام زمان کی دعا کرتے ہیں, میری ان سے گزارش ہے, اگرچہ مجھے یقین ہے ہم سب حضرت کے ظہور کی دعا زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہاری آنکھیں اشکبار ہوں اور تم ہمارے جد مظلوم پر گریہ کرو, اس وقت اگر ہمارے ظہور کی دعا کرو تو وہ بارگاہ پروردگار میں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں, آپ بھی قبول میرے ساتھ دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعلیک المشتکا وعلیک المعول فی شدت والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اول الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم. فرج عنا بحقهم فرجا